السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. انڈیا اور امریکہ کی ٹریڈ ڈیل کے بعد جہاں آپ کو انڈین ایکسپورٹرز بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں، وہیں پہ ایگریکلچر سیکٹر سے منسوب لوگ اور کسان بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ یعنی مودی گورنمنٹ کے خلاف ایک نیا طوفان اٹھنے والا ہے. انڈین کسان گروپس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی گورنمنٹ نے امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہنے کہ ان کے جو کامرس منسٹر ہیں وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. سمیکت کسان مورچہ ایک آرگنائزیشن ہے کسانوں کی انڈیا میں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 12 فروری کو پورے ملک میں مودی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ان کا مطالبہ ہے مودی سے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں اسے کسی صورت نہیں کریں، ورنہ پورے ملک میں ایک بڑے لیول پر احتجاج ہوگا. اس کے علاوہ کانگریس جماعت کے سربراہ راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ مودی نے ایپسٹین فائلز کے دباؤ میں آ کے یا اس کے ڈر سے سرنڈر کر دیا اور اپنے کسانوں کی قربانی دے دی ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. اچھا، کیا وجہ ہے کہ مودی اپنے عوام اور اپنے کسانوں کو جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں بریف نہیں کرے کہ کن کنڈیشنز پہ ہوئی تھی؟ یہ دیکھیں، کسانوں کو کیا، پوری عوام کو ہی ابھی تک ان کی پوری جو جنتا ہے بھارتی جنتا، وہ اس سے بے خبر نظر آتے ہیں. دیکھیں، اس میں بنیادی چیز کہ خود پرائم منسٹر مودی کیوں انڈیا کو، ان کی عوام کو انفارم نہیں کر رہے کہ آخر ہوا کیا ہے، ٹریڈ ڈیل کیا ہے، اس کے چیدہ نکات کیا ہیں. اور کانگریس اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں انڈیا کے بارے میں خبریں امریکہ سے پتہ چلتی ہیں، تو بات بالکل صحیح نظر آتی ہے. کیسے؟ یہی آپ دیکھیں کہ اعتراض کانگریس کی طرف سے اٹھا تھا جب پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام دیا اور کہا کہ یہ ہو گیا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں انڈیا سے کرٹیسزم آیا. کانگریس نے بھی، تمام جو دیگر ان کے کچھ ڈیفنس اینالسٹس ہیں ان کے میں دیکھ رہی تھی ٹویٹس، اب تو ایکس ہو گیا، وہاں پہ ان کے پیغامات تھے کہ جی ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ہماری حکومت نے، ہماری سرکار نے کہا کہ ہم آپریشن سندور کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور آل آف اے سڈن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیز فائر ہو گیا. یہی اعتراض اب بھی ہے کہ آپ ایک ملک امریکہ جس کے ساتھ آپ کے ٹریڈ کو لے کے تعلقات یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ اوور آل دیکھیں تو بڑی زبردست رہی. ماضی کی حکومتوں نے بھی انڈیا کو بہت زیادہ خصوصی رعایتیں دیں، کنسیشنز ملتے رہے، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ انڈیا کے ساتھ رہا. اور جو یو ایس کی طرف سے یا ان کی کمپنیز جو انڈیا میں انویسٹ کرتی رہی ہیں، اس نے ان کی اکانومی کو کافی حد تک گرو کرنے میں مدد فراہم کی ہے. سو ابھی بھی ایک ٹریڈ ڈیل آپ کو تو خوشی خوشی اپنی عوام کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سب سے پہلے بتا دیتے ہیں، ہو انڈیا میں رہا ہے، خبریں انڈیا سے متعلق ہیں، لیکن امریکی صدر جو ہیں وہ انفارم کرتے ہیں پوری دنیا کو. تو یہ بنیادی ان کا اعتراض ہے. اب اس میں صرف کسان ہی نہیں، باقی لوگ بھی اس سے اتنے ہی بے خبر نظر آتے ہیں. اچھا، پرائم منسٹر مودی نے جو سوشل میڈیا پہ ڈیل کے حوالے سے لکھا نا، اس میں کافی پوائنٹس مسنگ ہیں جو آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بالکل ہم 18% پہ ٹیرف لا رہے ہیں، ٹریڈ ڈیل ہماری ہو گئی ہے. اب دیکھیں 25% انیشلی لگا تھا، اور پھر روس سے تیل خریدنے کی مد میں 25% اضافی لگ گیا تھا، تو وہ 50 سے اب 18% پہ وہ ٹیرف لے کر آ رہے ہیں. سو بنیادی چیز کیا ہے اس میں؟ روس سے تیل کی خریداری بند کرنے کا انڈیا نے کہہ دیا. پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے یہی بیان ٹرمپ نے پچھلے سال بھی سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا کہ میری بات ہوئی ہے پرائم منسٹر مودی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک رشیا سے تیل کی خریداری بالکل بند کر دیں گے، گریجولی اس کو کم کریں گے. اچھا، ابھی پھر وہی انہوں نے کہہ دیا کہ روس سے تیل کی خریداری انڈیا نے کہہ دیا مکمل طور پہ بند ہو جائے گی، اور پھر ہمارا ٹیرف بھی نیچے آ جائے گا انڈین پروڈکٹس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں $500 بلین کی سرمایہ کاری انڈیا کرے گا امریکہ میں مختلف شعبوں میں، ایگریکلچر بھی ان میں سے ایک ہے جس کو انہوں نے مینشن کیا. بٹ جب آپ پرائم منسٹر مودی کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتاتے ہیں، بہت سی انفارمیشن اس میں مسنگ نظر آتی ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی بڑی بنیادی جو کہ بھارت کے خلاف جاتی ہے، جو کہ اگین بھارت کے کسانوں کے خلاف جاتی ہے، کہ آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں نا، جو امریکی مصنوعات ہیں جو انڈیا جائیں گی، ان پہ ٹیرف زیرو ہوگا. ٹھیک ہے، ٹیرف، نان ٹیرف بیریئر زیرو. تو زیرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوگی. اور یہی بنیادی کنسرن ہے کسانوں کا کہ اگر امریکی مصنوعات زیرو ٹیرف پہ ہمارے ملک آتی ہیں
تو وہ سستی دستیاب ہوں گی. جی. جب وہ سستی دستیاب ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, سپلائی بڑھے گی, آپ کی جو لوکل مصنوعات ہیں وہ متاثر ہوں گی. تو ان پروڈکٹس کا اگر مثال کے طور پہ آپ کراپ کی بات کریں, کسی فصل کی بات کریں, تو ظاہر ہے اس کا کاشتکار متاثر ہوگا, کسان متاثر ہوگا. اچھا, ابھی میں کچھ پڑھ بھی رہی تھی اس حوالے سے کہ جو بنیادی طور پہ ان کے کنسرنز ہیں وہ دیکھیں ذرا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چیپ یو ایس امپورٹس ہو رہی ہوں گی, اوپن مارکیٹس ان مصنوعات کو مل رہی ہوگی, اور یو ایس ایگریکلچر گڈس کے اوپر اگر آپ نے بالکل ہی زیرو ٹیرف کر دیا, یا اگر لو ٹیرف بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ سویابین آئل ہے, ڈرائیڈ اینیمل فیڈ ہے, یا فروٹس ہیں, نٹس ہیں, تو پھر تو ہماری مارکیٹ میں آپ کو یو ایس امپورٹس جو ہیں وہی زیادہ نظر آ رہی ہوں گی, اور ہماری جو کراپ ہے, انڈین کراپ جو ہے, اس کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہی ہوں گی. اور ظاہر ہے اگر وہ سستی مل رہی ہیں, اور لوگوں کا ہمیشہ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ یو ایس پروڈکٹ ہے, یہ یو ایس امپورٹڈ پروڈکٹ ہے, پریفر کریں گے, اور خاص طور سے اگر آپ کو سملر قیمت میں وہ اسی پرائس رینج میں دستیاب ہو, اوبویسلی وہ اپنی لوکل پروڈکٹ تو نہیں لیں گے نا, ظاہر ہے اگر وہ سستی مل رہی ہے تو پھر وہ امپورٹس پہ جائیں گے. اچھا, دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہماری اپنی جو کراپ پرائسز ہیں وہ بھی انڈرمائن ہوں گی. اب مثال کے طور پہ کاشتکار ہے, وہ اتنا پورا سال محنت کرتا ہے, اپنی فصل لگاتا ہے, پھر اس کو کاٹتا ہے, اور پھر وہ مارکیٹ میں لے کر آتا ہے. اب اگر اسی کا متبادل عوام کو, انڈینس کو مل رہا ہے, تو وہ یہی دیکھے گا نا کہ اچھا ایک پروڈکٹ ہے امریکہ سے آ گئی, اس کی قیمت کم ہے, تو پھر وہ جو لوکل آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی قیمت بھی انڈرمائن ہونا شروع ہو جائے گی, وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. کسان مجبور ہو جائے گا کہ اچھا ہماری پروڈکٹ کے مقابلے میں ایک امریکی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے اور وہ اتنے کی مل رہی ہے, تو اس بیچارے کو اپنی محنت جو ہے وہ اس کا صلہ اتنا نہیں ملے گا, وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی جو جائز قیمت بھی ہے اس کو وہ کم کرے. لائیولیہڈس ظاہر ہے سب سے پہلے روزگار, اگر لوگوں کو قیمت نہیں مل رہی ہے, مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں, جس سے وہ اپنا گھر چلا سکیں, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ روزگار بھی آہستہ آہستہ جاتا رہے گا. اس پورے ایک انڈسٹری کے ساتھ, جو اس سیکٹر کے ساتھ, ایگریکلچر کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے متاثر ہوں گے. اچھا, پھر تیسری چیز جو انہوں نے کہی, وہ کہتے ہیں کہ جی جو جی ایم پروڈکٹس ہیں, جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ پروڈکٹس ہیں, ان کو انٹری مل جائے گی. اور اگر ان کو انٹری ملتی ہے تو پھر اوبیسلی ایک اور طرح کا دباؤ ہوگا. جو کرنٹ ریسٹرکشنز ہیں ان پروڈکٹس پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی آپ بائی پاس کر دیں گے. سو یہ والی تمام تر چیزیں جو اگر آپ ہندوستان کی سرکار کا موقف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ہم اپنے فارمر کو مزید دباؤ کا شکار نہیں ہونے دیں گے. بٹ سی, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم آپ کا فارمر سڑکوں پہ آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی کسانوں کے کتنے مظاہرے ہو چکے ہیں, اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم. کہیں کا بھی کسان ہو, پاکستان کا کسان ہے, بھارت کا کسان ہے. دیکھیں آج جو ہم لوگ بڑے آرام سے گھروں میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ شاید ان چیزوں کی طرف توجہ بھی اتنی نہیں دیتے ہیں, یہ بلیسنگ ہے. وہ جو اس کے پیچھے ہمارے فارمر کی محنت ہے نا, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. سو جو بھارت کا کسان ہے, جو پاکستان کا کسان ہے, میرے لیے ایک برابر ہیں. اور اگر یہ پاکستانی کسان کے ساتھ بھی ہو رہا ہو تو میں اسی طریقے سے بات کروں گی, کیونکہ آپ ان کو ان کی جائز قیمت کا معاوضہ یا صلہ جو ہے وہ دینے میں ناکام ہے, خاص طور سے اگر آپ حکومت میں ہو, سرکار میں ہو. اچھا, اسی وجہ سے وہ جو ان کے کامرس منسٹر ہیں پیوش گوئل, ان کا استعفیٰ مانگ رہی ہیں وہاں کے جو کسان ہیں. اب اس میں جو کسان آرگنائزیشنز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیشن وائڈ پروٹیسٹ کرنے ہیں, اس کی ڈیٹ بھی انہوں نے 12 فروری رکھی ہے. 12 فروری کو آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں ہمارے سارے کسان نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. اب اس میں جو بڑی فارمر آرگنائزیشنز ہیں وہ سمیکت کسان مورچہ ہے اور آل انڈیا کسان سبھا ہے. ان کی طرف سے آلریڈی اس پہ پلاننگ ہو رہی ہے. کامرس منسٹر کا وہ استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. سو یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے. کسی بھی ملک میں فارمرز کی محنت کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے ہے. جو اس وقت ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں تو ان کو پورا کیا جانا چاہیے, جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ نہیں, کوئی مے بی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور مے بی واقعی ایسا نہیں ہوگا, ویسے واقعی ایگریکلچر کا شعبہ یا پھر کسان مزید پریشرائز نہیں ہوگا, تو پھر ان کو دور ہونا چاہیے. پھر ان آرگنائزیشنس کے ساتھ بات ہونی چاہیے, ان کے پاس گارنٹیز ہونی چاہیے, ان کو ایشورنسز ملنی چاہیے, ان کو باقاعدہ جو ان کا مطالبہ ہے ایک شفافیت کا, ٹرانسپیرنسی کا, وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, اس کی کیا لاجک ہے؟ جو امریکی پروڈکٹ آ رہی ہے اس پہ 0% ٹیرف, اور جو انڈیا کی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر 18% ٹیرف ہے,
تو یہ کن بنیادوں پہ انہوں نے ٹریڈ ڈیل کی ہے؟ دیکھیں اس کی کیا لاجک تھی کہ پہلے انڈین پروڈکٹس بہت ساری تھیں جن پہ 0% ٹیرف تھا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اپنے دوسری بار دور اقتدار کا آغاز ہی اس بات سے کیا تھا کہ ہماری جو بھی ٹریڈ ہوگی جس بھی ملک کے ساتھ وہ ٹرانزیکشنل ہوگی، اور اس میں انڈیا کا نمبر سب سے پہلے انہوں نے رکھا تھا. جب آپ سوچیں کہ وہ ہارلے ڈیوڈسن کی مثال دی تھی انہوں نے، جو اسپورٹس بائک ہے، کہ ہمارے بائکس جو ہیں وہ انڈیا میں جاتے ہیں اور 100% ان پہ ٹیرف لگتا ہے، بٹ یہاں آتے ہیں ان کے الیکٹرانک آئٹمز یا بہت زیادہ ایسی پروڈکٹس جس پہ کچھ پہ پچھلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 0 ٹیرف کر دیا تھا. سو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کے پاس پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پہ باقاعدہ پیغامات اس پہ لکھے تھے. سو یہ کیوں تھا؟ میں نے جیسے بات کا آغاز کیا کہ وہ دور تھا کہ جب انڈیا کو بہت زیادہ کنسیشنز ملتے رہے. آپ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی سینکشنز بھی لگتی تھیں تو کسی ایک ملک پہ اسی ضمن میں سینکشنز میں بڑی لمبی چلتی تھی، انڈیا کو ویور مل جاتا تھا، خصوصی رعایتیں تھی جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ چیز ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ ٹوٹ گئی وہ پارٹنرشپ. تو اب ٹرانزیکشنل جب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ایڈیشنل 25% جب سارے ممالک پہ لگایا تو انڈیا پہ بھی 25% لگا دیا. پھر انڈیا وہ واحد ملک بنا پوری دنیا میں جس پہ سب سے زیادہ ٹیرف لگا جب مزید 25% ایڈ ہو گئے 50% ٹیرف کی صورت کے اوپر. کیا وہ پینلٹی تھی، وہ سزا تھی کہ آپ روس سے تیل خرید رہے ہیں، روس کو باقاعدہ فنڈ کر رہے ہیں آپ اس جنگ کے اندر یوکرین کے خلاف، تو آپ اس کی سزا بھگتیں گے. اب آپ نے یقین دہانی کرا دیا ان کو کہ روس سے تیل خریدنا آپ بند کر دیں گے، تو پھر آپ کا ٹیرف 18% پہ آ جائے گا. سو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہی کام جو انڈیا ان کے ساتھ کرتا رہا ہے، یا وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یا اس سے پہلے ان کو کچھ چھوٹ ملی ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور خاص طور سے ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب نریندرا مودی بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہیں. ابھی آپ نے ایپسٹین فائلز کا ذکر کیا. جیفری ایپسٹین کون تھا؟ ہی واز اے سیکس اوفینڈر. اب ایک تو اس کے ساتھ لنک آپ کا سامنے آ جانا، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا کا، اس پہ ہی بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. اینڈ دین جیفری ایپسٹین کی وہ جو ای میل جس میں وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی ٹک مائی ایڈوائس وین ہی وینٹ ٹو اسرائیل اینڈ ہی سینگ دیئر، ہی ڈانسڈ دیئر اینڈ اٹ ورکڈ، رائٹ، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کو خوش کرنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو کانگریس یا راہل گاندھی یا کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے بیانات ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ابھی تو ایپسٹین فائلز مطلب آغاز ہوا ہے ان کا، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ایسی چیزیں آنی ہوں جو پرائم منسٹر مودی سے ریلیٹڈ ہوں، جو ان کی سرکار سے ریلیٹڈ ہوں، جس میں اور مزید کچھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں جو ان کے اگینسٹ جائیں. تو اگین یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی نے بالکل ہی سرنڈر کر دیا ہے اور اب امریکہ کو موقع ملا ہے تو وہ اس اپرچونٹی کا استعمال کر رہے ہیں، وہی کام کرتے ہوئے کہ جیسے جب بہت ساری انڈین پروڈکٹس پہ 0 ٹیرف تھا تو یو ایس پروڈکٹس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نریندرا مودی سے 0 ٹیرف حاصل کر لیا ہے. اور پرائم منسٹر مودی دے سکتے ہیں نا، بیکاز وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مائی ڈیئر فرینڈ کہتے ہیں. سو ڈیئر فرینڈ تو پھر کچھ بھی کروا سکتا ہے نا آپ سے. تو اس وقت ڈیئر فرینڈ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، مودی کے ڈیئر فرینڈ، تو انہوں نے کروا لیا ان سے 0 ٹیرف کروا لیا. اب یہ جو کسانوں والا معاملہ ہے، باقی عوام کا معاملہ ہے، دیکھیں جو ایک لارجر پولیٹیکل امپلیکیشن ہوتی ہے نا یا اکنامک امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ ایسے فیصلوں میں سامنے رکھا جاتا ہے. اب یہاں جو انڈیا کے اندر جو کسان ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، کافی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل انفلوئنس آپ کو نظر آتا ہے. اور پھر ایسی کوئی بھی اپرچونٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مل جائے، کہیں پر بھی اپوزیشن جماعت کو مل جائے تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. سو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب آپ اپنی عوام کو خود اس ٹریڈ ڈیل کے لوازمات سے، محرکات سے آگاہ کرنے سے قاصر ہیں. آپ خود انفارمیشن نہیں لا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے ان کو پتہ چل رہی ہیں، پھر اس میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس پہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی کی طرف جائیں، ساری ڈیٹیلز اپنی عوام کے سامنے، خاص طور سے فارمرز کے سامنے خود رکھیں، اور وہ جو ان کا ایک جائز شفافیت کا مطالبہ ہے اور ایک لیگل پروٹیکشن کا مطالبہ ہے، اس کو پورا کیا جائے. اچھا، ابھی آپ نے رشیا کے بارے میں ذکر کیا، رشیا اور انڈیا کے تعلقات، آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟
دیکھیے رشیا اور انڈیا کی بہت ٹریڈیشنل پارٹنرشپ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بھلے انڈیا نے یہ کہا ہو کہ ہم نان الائنڈ موومنٹ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہیں وہ کسی ایک ملک کی طرف کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بنتے, لیکن ایک ٹریڈیشنل انکلینیشن انڈیا کی ہمیشہ روس کے ساتھ رہی ہے, یا اس سے پہلے سوویت یونین. اچھا, کولڈ وار کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جب روس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی کہ جی ایک بیلنس رکھا جائے, تو بھی جو ٹریڈیشنل ایک ریلائنس اپنی ڈیفینس نیڈس کے لیے روس پر تھی وہ جاری رہی. آج بھی آپ دیکھیں جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ روسی ٹیکنالوجی پہ ہی چل رہا ہے, وہی استعمال ہو رہا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ روس سے اپنے ہتھیار, اپنا ڈیفینس اکوپمنٹ لینا بھی بند کر دیں اور یو ایس سے یہ چیزیں خریدیں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں روس سے آپ تیل خریدنا بند کر دیں, آپ امریکہ سے وینیزویلن آئل خریدیں. امریکہ کے راستے وینیزویلن آئل, تو وینیزویلا پہ حملہ کر دیا, آئلس تک پہنچنا تھا, ریسورسز تک پہنچنا تھا, وہ پہنچ گئے. تب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے تھرو وینیزویلن آئل جو ہے وہ خریدیں. سو ہر وہ راستہ جو کہ پیٹرو ڈالر سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے اس کو روکنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں. ہر وہ راستہ جو ان کے ملک کی اکانومی کو زیادہ دباؤ کا شکار کر رہا ہو اور روس اور چائنا کو یہ مواقع زیادہ فراہم کر رہا ہو کہ وہ اپنی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر سکیں, اس کو روکنے کی ان کی کوشش ہے. تو فوری طور پہ تو روس اور انڈیا کے تعلقات ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کٹ آف ٹائز اینڈ بلا بلا سے گڈ بائے, ایسا نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ جو اپنی ایکچوئل نیڈز ہیں وہ متبادل کی طرف جاتے ہیں, وہ آپ امریکہ کی طرف جاتے ہیں, تو یقینی طور پہ روس کو بھی وہ بات پسند نہیں آئے گی. پریزیڈنٹ پوٹن کا میں بار بار کہتی ہوں بڑا ہسٹورک وزٹ تھا انڈیا کا, اس میں بھی کوئی ڈیل اناؤنس نہیں ہوئی, نہ ڈیفینس ڈیل ہوئی, نہ ٹریڈ ڈیل ہوئی. حالانکہ توقع تو یہی کی جا رہی تھی کہ روس جو ہے وہ ڈیفینس اکوپمنٹ اپنا انڈیا کو بیچتا رہے گا, انڈیا جو ہے وہ وہاں سے تیل بھی خریدتا رہے گا اور یہ پارٹنرشپ مزید مضبوط ہوگی. لیکن اگر آپ ان تمام ممالک کا حصہ ہیں, جیسے بریکس ہے, انڈیا وہاں فاؤنڈنگ ممبر ہے, تو آپ وہاں پہ ڈالر کو جب بھی چیلنج کریں گے یو ایس کہیں نہ کہیں رکاوٹ کھڑی کرے گا, اور اس کیس میں بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ اور سیکٹرز ایسے نکل آئیں, کچھ اور شعبے نکل آئیں جہاں پہ آپ کو روس اور انڈیا کے تعلقات کی بہتری نظر آ جائیں. بٹ فار ناؤ یہ جو آپ کا خاص طور سے تیل خریدنا بند کرنے کا معاملہ ہے اور ڈیفینس کی ڈیل نہ ہونا ہے, یہ انڈیا کے لیے کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.